أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو، جوئش لوگوں کو، ان کی کتاب میں چاہے تورات ہو یا دوسرے نبی یرمیاہ علیہ السلام کا صحیفہ ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کے ذریعے ہو، یہ بات بتائی تھی کہ تم زمین میں 2 مرتبہ بہت زیادہ طوفان کرو گے، سرکشی کرو گے. یہ اللہ کا پہلے سے وعدہ تھا کہ تم کرو گے، اور کیا انہوں نے. کل گزشتہ بہت ساری باتیں اس کے بارے میں عرض کی تھی کہ بنی اسرائیل اور یہ یہودیوں کی تاریخ رہی ہے. جیسے دہلی کے بارے میں کہتے ہیں نا، ہندوستان کا ایک شہر دہلی ہے کہ کئی دفعہ بنی اور کئی دفعہ اجڑی. دہلی کے بارے میں بات مشہور ہے کہ بار بار بنی ہے، بار بار اجڑی ہے. یہ قوم بھی ایسی ہے، اور اس قوم کے اندر غربت زیادہ ہے. کچھ مالدار ہو جانے سے نہیں کہ پوری قوم مالدار ہو گئی. کچھ جوئش لوگ ہیں لیکن آپس میں اندر جو ان کے ملک میں آباد لوگ مجموعی طور پر وہ غریب رہتے ہیں. کچھ مالداروں کی وجہ سے پوری قوم مالدار نہیں ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات بھی اتنے کیے، اور اللہ کا قانون ہے کہ انعام کے بعد جب نافرمانی کرتا ہے بندہ تو پھر اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اللہ موقع ہر ایک کو دیتا ہے. دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ چانس ہر ایک کو ملتا ہے. اب وہ چانس سے آپ لوگ فائدہ کیسے اٹھاتے ہو یہ آپ کے اوپر ہے. ہاں، نعمت کی قدر کرتے ہیں تو اللہ نعمت باقی رکھتا ہے. نعمت کو غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو جیسے دیتے آتا ہے لیتے بھی آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تھا. 2 واقعے جو پیش آئے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر. دیکھو، یہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ سارے نبیوں کو مانتا ہے. کسی ایک نبی کو بھی آپ نے نہیں مانا، مسلمان نہیں. کسی ایک نبی کی بھی ہم لوگ ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتے. اس کے مقابلے میں جوئش کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، ہمارے نبی کو نہیں مانا. ان کرسچنوں کو دیکھو، انہوں نے ہمارے نبی کو نہیں مانا، لیکن ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر رکھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو آپ کی وفات ہوگی، ان کے لیے جگہ رکھی ہے اللہ کے نبی کے حجرے کے اندر. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے
کہ یہ دو واقعے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے اس سے مراد دو شریعتوں کی مخالفت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت۔ دو شریعتوں میں تو وہ فیل ہو گئے، اب تیسری شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بار بار گھما گھما کے جو سمجھایا ہے، اس لیے سمجھایا کہ دیکھو پہلے دو میں تو تم مار کھا گئے، پہلے دو نبیوں کے تو تم نے شریعت کو نہیں مانا، ٹھکرایا، یہ آخری نبی ہے، اس آخری نبی کو اگر نہیں مانو گے تو پھر تمہاری دنیا میں کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، جب ان دو واقعوں میں سے پہلے کا وعدہ آیا تو ہم نے ان کے اوپر اپنے بندوں کو بھیجا۔ بندوں کو بھیجنا نبی بنا کر نہیں، بعثت ایک تو شرعی بعثت ہوتی ہے، بعثت کہتے ہیں نبوت کو، نبی کو بھیجنے کو، لیکن یہاں نبی بھیجنا مراد نہیں ہے بلکہ لشکر بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو واقعوں میں سے جب پہلے کا وقت آیا تو ہم نے ان کے اوپر اپنے بندوں کو بھیجا۔ اب جن بندوں کو بھیجا ضروری نہیں کہ وہ ایمان والے تھے، ہاں ضروری نہیں ہے، کسی کے 5-6 لڑکے ہو اور ان میں سے کوئی نالائق بھی ہو تو یہ کوئی تھوڑی کہتا ہے یہ ہمارا لڑکا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کچھ نہ ماننے والے ہو تو یہ تھوڑی کہ وہ خدا کے بندے نہیں ہیں، بندے تو ہیں، سب بندے ہیں، ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور سب اس کے حکم کے تابع ہے، ہم ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے بندوں کو بھیجا، تو بندوں سے مراد پہلی دفعہ بخت نصر آیا تھا جو بابل اور نینوا کا بادشاہ تھا، وہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، کوئی ایمان والے نہیں تھا، لیکن خدا جب کسی قوم کے اوپر عذاب لاتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنے ماننے والوں ہی کو بھیجے، کوئی ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بھی کبھی کبھی مسلط کر دیتا ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر فلاں جگہ کا پرائم منسٹر ایسا ہے ویسا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے اعمال ہے، تو کہیں کہ وہ تو خدا کو نہیں مانتا، ارے خدا کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا، غار ثور کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور کس سے کام لیا؟ مکڑی سے، مکڑی نے جالا تن دیا، یہ مکڑی اللہ کا لشکر، کبوتری نے انڈے دے دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو مینڈک گیا تھا بجھانے کے لیے، اس لیے کہا مینڈک کو مارو مت، مینڈک کو مت مارو۔ اور یہ چھپکلی گستائی یا کیا کہتے ہیں، وہ پھونک مارنے گئی تھی کہ اور جلے، تو حدیث آ گئی کہ جو اس کو مارے گا یا اگوانے کو مارے گا، ایک دم مارو گے تو 10 نے کیا، ایک ہی مار دو تو ثواب ہے اس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پھونک مارنے گیا تھا، اس کو آگ روشن کر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایمان والے کی مدد کے لیے غیر بھی آ جاتے، وہ خدائی مدد ہوتی ہے، وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کافر بھی اللہ کا بندہ تو ہے لیکن وہ مقبول بندہ نہیں ہے۔ ہم لوگ ہمارے جماعت کے ساتھی بولتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ قبولیت، ارے قبولیت تو بھی بعد میں ہوگی، توفیق کا ہو، یہ اللہ کی توفیق ہوئی کہ ہم آئے۔ قبولیت تو نماز قبول ہو گئے تو یہ قبولیت، بھئی نماز میں آدمی آتا ہے تو آتے ہی ضروری تھوڑی ہے کہ نماز قبول ہو گئی۔ کتنے لوگ نماز کا کچھ حصہ لے کر جاتے ہیں، کچھ کم حصہ لے کر جاتے، کچھ زیادہ لے کر جاتے، تو قبولیت تو بعد میں ہوتی ہے، توفیق پہلے ہوتی۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان تمہارے اوپر اپنے جنگجو بندوں کو بھیجا،
بڑے مضبوط تھے، جنگجو، اولی بأس شدید، فجاسو خلال الدیار، وہ مسجد اقصی اور یروشلم کے گھروں کے اندر گھس گئے۔ ہاں، دوسری دفعہ جب بخت نصر آیا ہے تو گھر گھر کے اندر گھسا ہے اور جو تھا سب لے گیا اور سب کو مار ڈالا۔ مار تو کیا ڈالا، جلا بھی ڈالا سارے میدان پر۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے واقعے کیوں نقل کی؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب یا آپ کو جن لوگوں سے پالا پڑا وہ مشرکین مکہ تھے، وہیں مدینہ منورہ میں یہود بھی تھے۔ مسلمانوں کو عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے، قانون ہے، اس قانون میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون تھا کہ تم چلو گے ہمارے کہنے پر تو نعمتیں ملے گی اور نہیں چلو گے تو نقصان ہوگا، تمہیں سزا ملے گی۔ یہ قانون اس امت کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں، اس امت کو بھی یہی قانون ہے کہ اللہ کے حکم پہ چلو گے، حضور کے طریقے پہ چلو گے تو کامیاب ہوگے، اور نہیں چلو گے تو پھر وہی قانون آئے گا۔ قانون تو ایک ہی رہتا ہے، سب کے لیے ایک قانون ہے اللہ کا۔ نبیوں کو بھیجا تھا ہدایت کے لیے، جس جس زمانے میں جن جن لوگوں نے نبیوں کا مانا وہ کامیاب، جن جن لوگوں نے جس جس زمانے میں نبیوں کو نہیں مانا وہ ناکام۔ یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ قانون نہیں ہے، اس سے اس میں ہم کو بھی سنا دیا گیا ہے۔ قیامت تک انسان جتنے بھی آئیں گے ان کے لیے یہ ہے فارمولہ اللہ کا، یہ ہے کامیابی اور ناکامی کا راستہ۔ دنیا اور دین کی عزت اور شوکت اور مال و دولت کی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ذرا بھی انحراف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں اور کافروں کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ہاں، آج جو غیر قوم سے مسلمان ڈر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کمزور ہے، یہ اندر کمزور ہے۔ ہاں، اگر یہ مضبوط ہو تو یہ کہے گا کہ ایک طرف 10 ہے یا 100 ہے، میرا ایمان مجھے نہ کہہ رہا ہے، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن آج ہم اتنے کمزور اور ڈرپوک ہو گئے کہ ہم غیروں کے سامنے ڈر رہے ہیں اور غیر ہمارے سامنے سر اٹھا کے کر رہے ہیں۔ ورنہ ایک زمانہ تھا کہ جب ایک مسلمان سفید ریش اگر گزرتا تھا تو کوئی گالی بولنے والا کہتا کہ چپ رہو، گالی مت بولو، وہ جا رہے ہیں دیکھو۔ لیکن آج ہم ہی گالی بول رہے ہیں، ہم کیا؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے، بس اللہ ہی رحم فرمائے۔ پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے ٹائٹل لگائے ہوئے لوگ ایسی ایسی گالیاں اور ایسے ایسے بھونتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو پھر مسلمان کا ویلیو کہاں رہے گا؟ گر جائے گا، اللہ کی نظروں سے گر گیا۔ فضائل اعمال پڑھے آدمی تو سمجھ میں آوے کہ کیا کیا شیخ نے لکھا ہے، امت گر جائے گی نظروں سے۔ یہ کیوں ہوا؟ مسلمانوں نے دنیا کو کچھ سمجھ لیا، عیش پرستی میں لگ گئے، ورنہ عربوں کے پاس اسباب کچھ کم نہیں تھے۔ عربوں کے پاس بھی بہت بڑی طاقت ہے، پیٹرول کی طاقت ہے، مال کی طاقت ہے، بہت کچھ ہے، لیکن ڈھیلے پڑ گئے۔ کہاں پر؟ عیش پرستی میں۔ جب دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی تو امت کی ہیبت ختم ہو جائے گی، یہ چیز ہے، یہ حدیث۔ ورنہ آج کے زمانے میں یہودی کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ کیوں عرب ڈر رہے؟ اس لیے کہ وہ راستے سے ہٹ گئے۔ ہاں، عرب اپنی اس حقیقت کو نہیں پہچان رہا ہے۔ جب کبھی کوئی دنیا کے اندر ایسا سرفرا پیدا ہوا جس نے اسلام کے بارے میں، اسلام کے فیور کی بات کی، اس کا منہ بند کر دیا گیا، جیسے آج کل عمران خان کا بند کیا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ وہ سنتا نہیں، وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ اسلام۔
مدینۃ المنورہ کی زندگی اس کو سامنے لاؤ، وہ ایک ہی بات کرتا ہے. تو امریکہ سپر پاور کہتا ہے کہ یہ آدمی ہٹاؤ، یہ آدمی اپنے لائق نہیں ہے، اس کو ہٹاؤ، اور یہ کبھی آنا بھی نہیں چاہیے. یہ دنیا کی ایک پالیٹکس ہے، یہ ہے حق کی مخالفت. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان دو واقعوں میں سے پہلے کا وعدہ آیا، وقت آیا، تو ہم نے ان کے اوپر اپنے جنگجو بندوں کو بھیجا. فجاسو خلال الدیار، تو وہ گھروں میں گھس گئے. ہاں، ایسے گھسے، ہر گھر کے اندر سے نکال کے مارا. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ تو وعدہ ہونا تھا، اللہ کی تقدیر تھی، وہ لکھا ہوا تھا، وہ ہو کے رہا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا تقدیر کا مسئلہ، کہ تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے، چاہے دنیا میں فساد ہو، بگاڑ ہو، گناہ ہو، سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جیسے اچھائیاں دنیا میں ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے، ایسے ہی برائیاں بھی جو ہو رہی وہ اللہ کی طرف سے. اب خدا کس کو کس کام کے لیے استعمال کرتا ہے وہ انسان کے اوپر ہے، انسان کی چوائس کے اوپر ہے. ایک آدمی محنت کر کے کما کے کھاتا ہے، اور ایک آدمی چوری کر کے، چنڈالی کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کر کھا رہا ہے. وہ بھی، اس کو بھی خدا کھلا رہا ہے، اس کو بھی خدا کھلا رہا ہے، کوئی اور نہیں کھلاتا اس کو. ہے چوری کو چور کے راستے سے ملا، اس لیے کہ اس کی چاہت ہی ہے کہ میں اس راستے سے کھاؤں گا. اور ایک آدمی محنت کر کے کھا رہا ہے، تو بھائی اس کی چاہت یہی ہے کہ میں، تو اللہ اس کو اس کے راستے سیدھے کر دیتا ہے، آسان کرتا ہے. اللہ اس کے لیے اس کے راستے آسان کر دیتا ہے. لیکن دونوں کو ملا تو خدا کے ہی دربار سے، کسی کو چوری کے راستے سے تو کسی کو صحیح محنت کے راستے سے. یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ نکمے ہو گئے تو ہم نے بھیجا تھا اپنے لشکر کو، اپنے بندوں کو. اس لیے یاد رکھو، آپ کے اگر کچھ اچھائی کے دن چل رہے ہیں تو کوئی اپنا کمال مت سمجھو، یہ مت سمجھو کہ یہ میری بہت خوبی ہے، میں اللہ کا مقبول ہو گیا ہوں اس لیے میرے پاس یہ آ رہا ہے، یا یہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے، جس کو بھی دے رہا ہے اللہ ہی دے رہا ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ کسی کی نعمت پہ حسد مت کرو، کیونکہ دینے والا خدا ہے، تم نہیں دیتے، دیتا تو اللہ ہے. پھر ہم کیوں کسی کے بارے میں حسد کریں کہ اس کو کیوں اتنا اور مجھے کیوں اتنا. تو یہاں تقدیر کا مسئلہ نکل رہا ہے. دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بھیجا تھا اپنے بندوں کو بھیجا تھا. معلوم ہوا کہ خیر اور شر، طاعت و معصیت سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا ہے. ایک قبلہ تو مکے میں ہے، ایک کعبہ جو ہے مکے میں ہے ایک قبلہ، اور دوسرا قبلہ مسجد اقصی والا ہے. لیکن اللہ کا معاملہ دونوں کے ساتھ الگ الگ ہے. کیسے الگ الگ معاملہ؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے دنیا میں جو قبلے مقرر ہوئے وہ دو ہیں، ایک مکے میں ہے، مکہ مکرمہ میں، اور دوسرا یروشلم کے اندر ہے. دو ہے، لیکن خدا کا معاملہ ان دونوں سے الگ الگ ہے. کیسے الگ الگ؟ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر جو کعبہ ہے اس کی حفاظت خود کی تھی. اللہ یمن کا بادشاہ ابرہا جب ہاتھیوں کو لے کر مارنے کے لیے اور کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو اس کا مقابلہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب وہاں کے متولی اور سب کچھ تھے ہیں، لیکن ابرہا کے لشکر نے جب عبد المطلب کے اونٹوں کو لے لیا تو عبد المطلب گئے اور کہا بھائی میرے اونٹوں کو چھوڑ دے.
کہا کہ لو میں تو سمجھا کہ تم ہم سے بات کرنے آئے ہو قبلے کے لیے، کعبہ کے لیے. کہا اس کا میں رب نہیں، اس کا رب تو اوپر والا ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، تم مجھے اونٹ دے دے. یہ بہت بڑے بڑے دیو ہیکل ہاتھیوں کو لے کر گیا تھا. ایک ہاتھی کا نام محمود تھا. اب اپنے گھر کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے کی؟ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے، ابابیل سے. ابابیل قرآن میں آئی علم تر کیف فعل کے اندر، اس صورت میں وہ پرندے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اوپر سے ڈالتے تھے، ان کے سر کے اوپر سے لگتی اور پیچھے سے نکل جاتی تھی بندوق کی گولی کی طرح. ہاتھیوں کو بھی لگتی، ہاتھی پاگل ہو جاتے تھے، گر جاتے تھے. پورے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے قاسم معقول کر دیا. کھایا ہوا بھوسا جو ہوتا ہے نا، گھاس کھاتی ہے گائے اور سوکھا ساکھا رہ جاتا تھا، ایسے کر دیا ان لوگوں کو. تو کعبہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی. اور مسجد اقصی کے لیے جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذمہ داری دی تھی کہ تمہیں اس کو بچانا ہے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ بندوں کے برے اعمال کی وجہ سے جب دنیا کے اندر حالات بدلتے ہیں، یہاں تک کہ مقدس جگہ بھی بے حرمت ہو جاتی ہے، مقدس جگہوں پہ اثر پڑتا ہے. جب یہودیوں نے یروشلم میں رہ کر، شام اور سیریا کے اندر رہ کر اللہ کی نافرمانی کی تو ان کی مقدس مسجد وہ بھی بے حرمت ہو گئی، اس کا بھی پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا. اگر یہ مسلمان، آج کے زمانے کے مسلمان گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے، معصیت میں مبتلا ہو جائیں گے، تو یاد رکھیں جو مسلمانوں کی قوت و شوکت تھی وہ ختم ہو جائے گی. یہاں تک کہ مسجد حرام کا بھی پاس و لحاظ نہیں رکھا جائے گا. مسجد حرام کو بھی، کعبہ کو بھی توڑ دیا جائے گا. ایک وقت آنے والا ہے، حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ کالا آدمی آئے گا جو چھوٹی چھوٹی پنڈلی والا ہوگا اور یہ کعبہ کو توڑے گا، روایت میں ہے. اس لیے یاد رکھو میرے اور آپ کے اعمال صرف میرے اور آپ کے گھر تک محدود نہیں ہے، پورے انوائرمنٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور انوائرمنٹ سے آگے بڑھ کے ان مسجدوں کے ساتھ اور اللہ کے گھروں کے ساتھ تعلق ہے. اگر ہم سیدھے رہیں گے تو ہمارے گھر کے معاملات اور نظام صحیح چلیں گے، بلکہ یہ نظام شمسی، سورج کا جو نظام ہے، آسمان کا نظام ہے، وہ صحیح چلتا رہے گا. اگر ہم الٹے سیدھے ہو گئے تو ہمارے گھروں کے حالات بدلیں گے، ہماری خود کی زندگی بدلے گی، یہاں تک کہ ہماری مسجدوں کے بھی حالات بدل جائیں گے، اور یہاں تک کہ مسجد حرام کے بھی حالات بدل جائیں گے. آج کیا ہو رہا ہے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہے. مسجد اقصی. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ پہلا واقعہ تو ہو گیا، دوسرا واقعہ اللہ فرما رہے ہیں ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف باری کو لوٹا دیا. کیا ہوا؟ ایران کا بادشاہ گیا، بابل، بخت نصر اور اس کا جو کچھ بھی تھا، ان کے اوپر حملہ کر کے مسجد اقصی سے جو کچھ بھی لے کر آئے تھے واپس لیا، اور یہودیوں کو پھر مسجد اقصی میں بھیجا کہ جاؤ وہاں رہو. مسجد کو آباد کیا، ٹھیک ٹھاک چلنے لگا. اللہ تعالیٰ نے مدد کی، مال بھی دیا اور سب کچھ دیا. لیکن یہودی قوم ایسی وہ چین سے بیٹھتی نہیں ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھے گی، کبھی بھی نہیں، کسی کو چین سے بیٹھنے بھی نہیں دے گی. یہ الٹے سیدھے دھندے، الٹے سیدھے دعوے کرتی رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو تم کو دوبارہ موقع دیا تھا، ان کے خلاف غلبہ دیا ہم نے تم کو. بخت نصر اور اس کا لشکر، اس کو ایران کے بادشاہ نے ختم کیا. ایران کے بادشاہ نے بعض روایات کے مطابق وہی کی کسی عورت سے شادی کر لی. اب عورت تو ایک مین پاور ہے، وہ اگر کہہ دے کہ ایسا کرنے کا تو مردوں کو کرنا پڑتا ہے. آج عرب لوگ کہاں مار کھا گئے؟ یہی تو کھا گئے، شراب اور کباب کے اندر.
ہیں عورتوں کے، ان کی عورتوں سے شادی کر دی، اہل کتاب کرتے کرتے ان میں شادیاں کی. آج یہی حال ہو رہا ہے ان کا. تو اس عورت کے کہنے کی وجہ سے سارے لوگ جو یہودی وہاں بابل میں تھے سب کو مسجد اقصی میں بھیج دیا کہ جاؤ وہاں رہو، اور مسجد کو پھر آباد کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم نے تمہاری مدد کی مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے. دیکھو مال بھی اللہ کی طرف سے، اولاد بھی اللہ کی طرف سے. کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا، وہ بھی اللہ کی طرف سے. ہاں اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اس لیے کوئی کسی کو تانا بھی نہیں دے سکتا. ہمارا کون سا کمال ہے؟ اولاد پیدا کرنا ہمارے بس میں ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کو چاہتا ہے تو ڈھیر دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، کسی کو کم. تبھی اللہ کی مرضی کی بات. لیکن اتنی بات معلوم ہوئی کہ مال اور اولاد یہ نعمت ہے. اللہ فرما رہے کہ ہم نے مدد کی تمہاری مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، ہم نے تمہیں بہت زیادہ کر دیا لشکر والا، تمہاری تعداد ہم نے بڑھا دی، تم زیادہ ہو گئے. تو اب تو زندگی اچھی طرح گزارنی چاہیے تھی، لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ پھر وہ قانون بتلا رہا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے تو اپنی ذات کے لیے اچھا کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر برا کرو گے تو اپنے لیے برا کرو گے. بھائی what goes around comes around، سیدھی بات ہے. اچھا کرو گے تو اس کا اچھا صلہ تمہیں ملے گا، برا کرو گے تو برا صلہ ملے گا. آپ برا کرو گے تو دوسرے کا کیا ہوگا؟ دوسرے کا کیا ہوگا؟ خدا کا کیا نقصان ہوگا؟ کچھ نہیں. اگر نیکیاں کرو گے تو خدا کا کون سا درجہ بڑھ جائے گا؟ آدمی جو نیکی کرتا ہے اس کا ریوارڈ اسی کو ملتا ہے. آدمی جو گناہ کرتا ہے اس کا جو پاداش اور سزا ہے وہ اسی کو ملتی ہے. یہ ہے قانون. اور اللہ تعالیٰ نے اچھائی کو ڈبل بیان کیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے تو اپنی ذات کے لیے کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر برا کرو گے تو اپنی ذات کے لیے کرو گے. یہاں پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ دشمن کو ان کے اوپر مسلط کیا تھا، جنہوں نے ان کو قتل کیا، لوٹا، قیدی کر دیا. بنی اسرائیل نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف دور کر دی، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی، سب کچھ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. دیکھو اللہ کی رحمت زیادہ ہے، اللہ کا غصہ رحمت کے مقابلے میں کم ہے. اسی لیے جنت کے کتنے دروازے؟ 8 دروازے. جنت کے 8 دروازے، اور جہنم کے 7 دروازے. 7 دروازے. 8 زیادہ ہے تو رحمت زیادہ ہے تو زیادہ دروازے ہیں. زیادہ رحمت ہے تو زیادہ دروازے، اور اللہ کا غضب اس کے مقابلے میں کم ہے تو 1 دروازہ کم ہے. 7 دروازے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھلائی کرو گے تو اپنی ذات کے لیے بھلائی کرو. تو بھلائی کو بہت اوپنلی بتلایا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، برائی کرو گے تو برائی کا زیادہ تذکرہ نہیں کیا، کھول کے نہیں کہا بھائی وہ اس کا نقصان کرے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. اور جب دوسرے کا وعدہ آیا، دوسرے عذاب کا، دوسرے واقعے کا وقت آ گیا، تو کیا کیا؟ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، اور وہ تم مسجد حرام، مسجد اقصی میں داخل ہو جیسے پہلے داخل ہوئے تھے. اور وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور وہ مسجد اقصی کو اس طرح سے ویران کر دے جیسے پہلے کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ تم لوگ دنیا میں 2 دفعہ فساد کرو گے، بگاڑ کرو گے، یہ دوسرے کا وقت آیا. یہ کب کی بات ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا ہے, وہ آئیں گے دوبارہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا آسمان کے اوپر. ابھی بھی آسمان پہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں ملاقات ہوئی تھی. تو آپ کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 70 ایئرس کے بعد مسجد اقصی کے اندر جو برائیاں ہوئی رہنے والے وہاں کے یہودیوں نے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر رسی ٹائٹ کی. یہ اللہ کا نظام ہے. بندہ جب سیدھا چلتا ہے تو جیسے بیل جو کھیت میں کام کرتا ہے, اگر چلتا رہتا ہے تو آدمی رسی ڈھیلی رکھتا ہے, اور ذرا ادھر ادھر کرتا ہے تو رسی ٹائٹ کرتا ہے. مالک, میری اور آپ کی رسی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم اس کے کہنے کے مطابق چلتے رہتے ہیں تو سارے کام نکلتے رہتے, اور ذرا ادھر ادھر گئے تو پھر رسی ٹائٹ ہوتی ہے, اب پھر راستہ نہیں. اور جب پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ تو کوئی راستہ نہیں ہوتا. یہی ہوا مسجد اقصی کے ساتھ رہنے والے یہودیوں کے ساتھ, وہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے رومی بادشاہ کو بھیجا, تیتس, بعضوں نے اور بھی نام لکھے ہیں, اس کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے. وہ گیا اور پھر اس نے بھی وہی کیا, ایسا کیا کہ مسجد اقصی کو ویران کر دیا. اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بتلا رہے ہیں. اس نے ان کے چہرے کو بگاڑنے کا تذکرہ کیا. انسان کی زندگی کے اندر جو ہوتا ہے نا, وہ یہاں آتا ہے. اب دو پولیس ہے, دونوں سمجھ سکتے ہیں کہ چور ہوتا ہے تو چہرہ دیکھ کر پتا ہے کہ یہ چور ہے, وہ نہیں ہے, کہ سمجھ دیتے ہیں. کیوں؟ یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے چہرے کو بگاڑ دینے کے لیے. گناہ آدمی کرتا ہے نا, اس کا اثر چہرے پہ آتا ہے. ہاں, آپ نے کسی کو گالی دی, اب اس گالی کا اس پر کیا اثر ہے وہ آپ اس کا چہرہ دیکھ کر کہہ دیں گے کہ اس کو برا لگا یا نہیں لگا. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ انسان کے اندر ایسا رکھا ہے کہ جو دل کے اندر کیفیت آتی ہے, جو کچھ بھی آتا ہے وہ چہرے پہ اللہ ظاہر کرتا ہے. اسی لیے خوشی ہو تو آدمی کے چہرے پہ لالاش آ جاتی ہے. اگر غمی کے حال ہو تو کہتے نہیں یار یہ کیسا چہرہ لے کے بیٹھا ہے, لٹکایا ہوا چہرہ کیوں ہے, کوئی غمی کی بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چمک دمک یا روشنی جو کچھ بھی چہرے پہ رکھی ہے, یا غم کے جو آثار رکھے ہیں, یہ سب اندر کی ترجمانی ہے. یہاں کیا ہے وہ یہ بتاتا ہے چہرہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ایسا کیا تھا تو یہودیوں کے چہرے کو تاکہ وہ بگاڑ دے اور دشمن مسجد کے اندر داخل ہو جیسے کہ پہلے داخل ہوئے تھے, اور تاکہ انہوں نے جو تکبر کیا تھا اللہ تعالیٰ وہ لوگ اس کو خوب ویران کریں. اللہ تعالیٰ بڑا رحم والا ہے, ایک دم سے نہیں پکڑتا. اسی لیے ایک روایت میں ہے, جب کوئی بندہ رونگ کرتا ہے اور رونگ کرتے ہی اللہ اس کو پکڑ لے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے, شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے پکڑ لیا. اگر اللہ نے اس کو چھوڑ دیا کہ جا جا جا, اب جب برتن اس کا بھرتا رہے گا, اب جب پکڑے گا تو کوئی چانس نہیں ملے گا. اسی لیے کہا گیا ہے, حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی رسی ڈھیل, جو کسی کو مہلت دے دیتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ جب پکڑا جائے گا تو کوئی چانس نہیں ملے گا. اور پہلے ہی دفعہ میں کوئی پکڑا جاتا ہے اس کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سنبھالنا چاہتا ہے. اللہ آپ نے کسی پر ظلم کیا, کسی کا مال ناحق کھا لیا اور آپ خوش ہیں, ارے وہ کیا کر سکتا ہے, دیکھو کچھ نہیں. لیکن خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے, اس لیے کہ اس کا وقت آنے والا ہے. وہ وقت ایسا آئے گا کہ کہیں راستہ نہیں ملے گا, پوری دنیا کی طاقت اس کو کوئی نہیں مدد کر سکے گی. اور اگر کسی کو, میں نے دیکھا کئی لوگوں کو برا کیا, ان کو اللہ نے جلدی پکڑا, وہ سنبھل گئے, توبہ کر لیے, سدھر گئے. لیکن بات تو یہ ہے کہ نہیں, کچھ نہیں ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, ان کو پھر کہیں راستہ نہیں ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ, امید ہے کہ اللہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اگر دوبارہ ایسا کرو گے تو پھر ہم بھی ایسا ہی کریں گے. یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا,
وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو گھیرنے والا بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر تو ہے ہی رسوائی، ذلت، ہوا کیا؟ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے چوکنا کیا تھا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ تم کھیل چکے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تم کر چکے ہو، اب یہ آخری نبی ہے، اگر اب نہیں سمجھے اور سنبھلے تو یاد رکھ لینا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے وہی کیا، خیبر کے اندر بھی ایسا کیا، بنو نذیر بنو قریظہ انہوں نے کیا کیا، حضور کو نبی نہیں مانا، حضور کو ستانے کی فکر کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے جلا وطن وہاں سے کر دیا، وطن سے بھی باہر کر دیا، نکال دیا وہاں سے، اور ایسے ذلیل اور خوار ہوئے کہ کہیں کے نہ رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ سہارا دیا ہے، اور ابھی کچھ لال پیلے نظر آ رہے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر وہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنو اسرائیل پر احسانات کیے تھے، ان احسانوں کی انہوں نے ناقدری کی تو پکڑ بھی ویسے آئی۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے۔ اگر ہم بھی نعمتوں کی ناقدری کریں گے تو اس کو کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ کو، وہ پکڑے گا، جاؤ گئے۔ اس لیے اللہ سے روزانہ توبہ کرو، سونے سے پہلے معافی مانگو اللہ سے کہ اپنا معاملہ صحیح کر دے یا اللہ، ہم تو سب گنہگار ہیں، اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نہیں میں پاک ہوں میں پاک ہوں، نہیں، ہم سب قصوروار ہیں، سب قصوروار ہیں۔ اپنے دامن میں دیکھو کہ ہم کتنے بڑے مجرم و پاپی ہیں، اللہ سے صحیح کر لے معاملہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے، قرآن مجید سے تعلق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا